اور ہم نے یہی کہا جو میرا آپ کا کام ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس وقت انسانوں کو جو پیٹ بھرنے کا کام کم کریں. یہ جو انسان کی جو ذہن ہے نا، علم ہے. سر سید احمد خان نے کیا کیا تھا؟ انہیں لنگر نہیں کھولے تھے، ایمبولینس نہیں خریدی تھی اس نے جو ہے کچھ اور نہیں کیا تھا. سکھوں کی طرح کھلاتے رہو قوم کو، فربے کرو جانوروں کی طرح. انہوں نے یہ نہیں کیا تھا. انہوں نے یونیورسٹی کھولی، مدرسہ کھولا، کالج کھولا، قوم کو ایجوکیٹ کیا. جب قوم ایجوکیٹ ہوتی ہے نا تو اپنے مسائل کو آپ دیکھ لیتی ہے. جب تک ہم اس پر ذہن پر کام نہ کریں، علم پر، اقرا. بھئی کوئی میرا فلسفہ نہیں ہے سر سید کا فلسفہ، یہ قرآن کا فلسفہ ہی تو ہے. اقرا پڑھو. اس میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی کمی ہے وہ علم کی کمی ہے. اور علم ہمارے پاس کہیں ہمیں کوئی فلسفے تو لانے نہیں ہے. یہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے. اتنی بڑی ڈیپتھ، اتنی بڑی فلسفی ہمارے پاس ہے. وہی عصائے موسیٰ بغل میں ہے اور سانپوں کو دیکھ کر جو ہے رسیوں کو آپ ڈر رہے ہیں. بھائی تھوڑا ہاتھ کھولو، ید بیضا ہے، چمکتا ہوا ہاتھ ہمارے پاس ہے نا. وہ چمکتا ہوا ہاتھ کیا ہے ہمارے پاس؟ وہ قرآن ہے. اس لیے میرا آپ کا کام یہ ہے کہ قرآن کی تفسیروں کو عام کرو. ہر گھر میں تفسیر ہونی چاہیے. ہم یہ میسیج ہے، یہ انقلابی ایک میسیج ہے کہ ہر گھر میں قرآن کی تفسیر ہونی چاہیے، رواج ہونا چاہیے. جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہم کون ہیں. جب تک یہ نہیں ہوگا، یہ قرآن ہم نہ پڑھیں، تفسیروں کا مطالعہ نہ کریں. تفسیری تو ہے، بس ہم عجمی لوگ ہیں. ترجمہ تفسیر نہ پڑھیں، ترجمے سے بھی بات نہیں بنتی جب ہم اس کی ڈیٹیل نہ پڑھیں، ڈیپتھ نہ پڑھیں. اس کی فلسفی کیا ہے، حکمت کیا ہے اس آیت کی. اور جب حکمت فلسفی پڑھیں گے تو ذہن کھلے گا نا. پھر ہر بندہ کوئی پروپوگنڈا چھوڑے، پروپوگنڈے شکار نہیں ہوتے ہم. جب بندے کو حکمت اور تھوڑی سی فلسفی سمجھ میں آتی ہے. کتنے مسائل ہیں، کسی نے کہا کہ بھائی فلاں واقعہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ بھی جو ہے اس میں جو ہے وہ کوئی دلچسپی لے گا، ٹھیک ہے. لیکن جب تھوڑی بہت سمجھ آ جاتی ہے نا تو بندہ ایسے جواب دیتا ہے کہ بھائی اس بیچارے کا کیا قصور ہے. پوری فضا بنی ہوئی ہے کہ جس کے اندر بندہ پھنس جائے. کوئی بندہ کوئی کام کرتا ہے تو وہ خود کام نہیں کرتا، چاہے غلط کیا اس نے صحیح کیا. اس کا مطلب کہ وہاں ماحول ہے نا. اور منٹو کی بات لے لیجئے. منٹو کو کہا کہ بھائی تمہیں فحاشی کا الزام ہے، اس پر جو ہے وہ مقدمہ دائر ہوا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ میں لکھ رہا ہوں. یہ جو کچھ میں لکھ رہا ہوں اس کو ہٹا دیجئے آپ معاشرے سے تو مجھے لکھنے کے لیے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. اس کا مطلب ماحول کوئی چیز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو اس لیے جو ہے جب ہم حکمت اور فلسفی پڑھتے ہیں اور قرآن اس میں ڈیپتھ ہے، قرآن میں جب ہم تفسیر پڑھیں گے ڈیٹیل سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کیا ہے، ہماری انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے، میں کون ہوں، کیا ہوں. جب ایک رواج پڑتا چلا جائے گا نا ہر گھر میں کم سے کم. بھائی جب کوئی چیز مارکیٹ میں آتی ہے اس میں وقت لگتا ہے، اس پر جو ہے بار بار فوکس کرنا پڑتا ہے. ہم تفسیر کریں قرآن کی تفسیر، قرآن کی تفسیر، قرآن کی تفسیر. ایک وقت آئے گا لوگ پڑھیں گے. یہ جو مسائل کا حل ہے، مسائل جو بھی جن مسائل میں ہم الجھ رہے ہیں، میں نے یہ کہا کہ مسئلے ہیں ہی نہیں. وہ فارغ نکاح کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ 5 منٹ کا کام ہے. لیکن اس کو ایسے جو ہے یوں سمجھ لیں پوری زندگی کا احاطہ اسی نے کیا ایک نکاح نے. یہ مسئلہ تو ہے. لیکن جب وہ سمجھ نہ ہو تو پھر تو وہی ہوتا ہے، اسی پر جو ہے پوری جو ہے وہ مصیبتیں ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ اس لیے ہر بندہ جو ہے رواج پڑھے گا کہ فوکس کریں گے قرآن کی تفسیروں کو پڑھیں، خود بھی پڑھیں، قرآن کی دعوت لے کر اٹھو، پوری دنیا پر چھا جاؤ بقول مولانا مودودی علیہ الرحمہ کے. اس لیے میرا اور آپ کا کام یہی ہونا چاہیے کہ ہم جب بھی کسی سے ملیں اور یہی کہیں کہ قرآن کی تفسیر خود پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، بچوں کو اپنی اولاد کو. ٹھیک ہے. یہ جب تک رواج نہ ہوگا قوم کو ستیہ ناسی ہوتا رہے گا. زوال پر زوال، غلامی پر غلامی. ہم اس غلامی سے نکلنے والے، اس مصیبت سے نکلنے والے نہیں نکل سکتے کبھی. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اس لیے ہم یہ کام کریں کہ خود بھی تفسیریں پڑھیں اور لوگوں میں بھی یہ رواج ڈالنے کی کیا کریں، کوشش کریں، تاکہ ہم اس مصیبت سے کیا ہوں وہ نکل آئیں. ٹھیک ہے.